صفحہ نمبر 49۔ آیت نمبر ہے 80۔ آیت نمبر ہے 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ قرآن میرے اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، درمیان میں قرآن کریم نے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے، درمیان میں ان کا تذکرہ کیا۔ ایک تو بنی اسرائیل کا مزاج ہڈ درمی، قیل و قال، ضد، ان کا یہ مزاج تھا کہ بات کو نہ ماننا، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تنقید، انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں کیڑے مکوڑے نکالنا، پھر انبیاء کے توبہ نعوذ باللہ، انبیاء علیہ السلام کے قاتل، اور سب سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدترین دشمن بنے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بدترین مخالف اور دشمن بنے۔ 1400 سالوں سے ان کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی چل رہی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گئے، کونوا قردۃ خاسئین۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں بہت پھٹکار اور بڑی لعنت کا تذکرہ، لعن الذین، قرآن کریم نے داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے ان پر لعنت برسائی۔ ایک تو مجھے اور آپ کو سمجھانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پر ہم نے نعمتیں کی، انہوں نے ان نعمتوں سے اطاعت اور فرما برداری کی طرف آنے کی بجائے اللہ کی بغاوت اور اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی طرف قدم اٹھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر جو انعامات کیے ہیں یہ بنی اسرائیل سے بڑھ کر کیے۔ ہم نے جو تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں بنی اسرائیل سے بڑھ کر کیے۔ اس کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف قدم بڑھانا، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف ہرگز نہ جانا۔ دوسرا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہے نا، وہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ جس اولاد کی نگاہ میں یہ ہونا کہ میرے بوڑھے باپ نے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے، تو وہ اولاد ہی ماں باپ کی صحیح اطاعت اور فرما برداری کرتی۔ جس اولاد نے ماں باپ کی خدمات کا کبھی اعتراف ہی نہیں کرنا، جو اولاد کہتی ہو کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے،
تو یہ بھلا ماں باپ کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کہاں کریں گے؟ اس لیے قرآن کریم اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ نکتہ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنی نعمتوں کو جتلانا، بیان کرنا، یہ صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے، یہ اللہ ہی کی عظمت ہے۔ قرآن کریم نے یہاں بنیادی طور پر بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور ذکر کر کے مجھے اور آپ کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے حبیب کی امت، ہم نے تمہارے اوپر بہت انعامات کی ہیں، تمہارے اوپر بنی اسرائیل سے ہزاروں گنا بڑھ کر فضیلتیں۔ بنی اسرائیل کو کہاں شب قدر ملی؟ بنی اسرائیل کو کہاں رمضان ملا؟ بنی اسرائیل نے تو بدبخت نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حلیہ اتنا بگاڑ دیا کہ سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم اللہ کی کتاب کو براہ راست پڑھتے ہیں۔ مسلمان تو کیا، بڑے بڑے کافر بھی دنیا کے اس کی گواہی دیتے ہوئے چلے گئے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال قرآن نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، میرا پہلا تم پر انعام کہ میں نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی۔ یہ کہنے کو چھوٹا سا جملہ ہے، بھائی بنی اسرائیل فرعونیوں کے یہاں کتنا عرصہ غلام رہے، صدیاں گزر گئی، ایک فرعون کے نہیں کئی فرعونوں کے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد سے ان کی غلامی شروع ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ کس کے غلام رہے؟ فرعونیوں کے۔ بدترین غلام، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دینا، نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھنا، اور ان سے تمام ریاست کے گھٹیا کام ان سے وابستہ، اور مصر کی ریاست میں ان کے لیے کوئی عزت کا کام نہیں، شہروں میں بھی نہیں رہ سکتے۔ شام کو انہوں نے شہروں سے باہر اپنے دیہاتوں میں جانا، ان کو اس معاشرے کی منحوس ترین چیز سمجھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان پیغمبر کے فرائض میں اس بات کو شامل کر دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے، یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام تھا۔ فرمایا قد انجیناکم من عدوکم، اس لیے ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمنوں سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور پہاڑ کی دائیں جانب، یہ دوسرا انعام۔ ہم نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ طور پہاڑ کی دائیں جانب آؤ، جس کا پیچھے وادی مقدس بالوادی المقدس ستوا پیچھے گزرا۔ ایمن کے دو معنی ہوتے ہیں، دائیں جانب بھی ہوتا ہے، بابرکت بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ ایمن کا ترجمہ یہاں کرو بابرکت۔ بابرکت جگہ کوہ طور پر بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہمیں اس کی قدر معلوم ہو جائے، اب ہمارے مولویوں میں ایک عجیب سا فتنہ آ رہا ہے، وہ ہے مثبت چیز لیکن ہم منفی کی طرف لے گئے۔ ہمارے یہاں آپ حضرات کی تو یہ کام کی بات نہیں ہے، ہماری لینوں میں اب یہ فتنہ آ رہا ہے کہ جی انگلش پر زیادہ توجہ رکھو، عصری تعلیم پر زیادہ توجہ رکھو۔ کوئی بات نہیں، بالکل رکھنی چاہیے، کوئی عیب والی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 500 طالب علم ادھر آیا نا، ادھر آنے کے بعد ان کا قرآن ہو گیا، ان کی نماز ہو گئی، دینی خدمات کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی کالج یونیورسٹی میں اچھی نوکری ملے، دین کے سارے معاملات گئے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ اس طرح کے دوستوں میں گفتگو ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا بھائی جو چاہو سیکھو، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن کا خادم بننا، قرآن و سنت کا داعی بننا ضروری ہے۔
ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ ہمیں ایسی انگلش قبول نہیں ہے جس سے ہمیں قرآن سے ہاتھ دھونا پڑے. یہ ہمارے جتنے مولوی لائن میں آپ پڑھ لکھ گئے ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے. وہاں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یار آپ سارے دوست ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں، مجھے بتانا ذرا رمضان میں کون کون قرآن سناتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا چلو رمضان میں کوئی 2 پارے ہر روز پڑھتا ہو؟ نہیں. تم میں سے کون ہے جو مفت قرآن کریم کا درس دیتا ہو؟ کوئی بھی نہیں. میں نے کہا ناراض نہ ہونا، تم میں سے بہت سے ہیں ان کی نمازیں بھی گئی، ان کی نمازیں بھی گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں میں نے پھر اسی آیت کا حوالہ دیا چونکہ ہمارے مطالعے میں تازہ تازہ رہتی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم نے تمہیں بھائی کیا دی؟ اپنی کتاب دی. مسلمان جس حالت میں بھی رہے اس کے لیے مسلمانیت کی بنیادی چیزوں پر پختہ رہنا ہرگز لازم ہے. مثلا ایک ڈاکٹر ہے، ہمیں ایسے مسلمان ڈاکٹروں کی بہت ضرورت ہے جو اپنے پیشہ کو بھی اسلام کے مطابق چلائیں، نماز کا بھی اہتمام کریں. ہمارے ایک دوست ہیں، ایک ہسپتال ہے ان کا، ماشاءاللہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے ہسپتال میں خود اذان دیتے ہیں اور صف اول میں نماز پڑھتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا آپ کی یہ اذان اور آپ کی یہ نماز ہماری اذان اور نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس لیے کہ آپ کے ہسپتال کے جتنے ڈاکٹر ہیں یہ ان کے لیے نمونہ ہے. یہ ان کے لیے کیا ہے؟ مسلمان جہاں رہے اپنی مسلمانیت کو نہ بھولے، اس کو نہ بھولے کہ میرا کام اسلام کی دعوت دینا. میں کس کی دعوت دینا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا ہے. میں اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوں. مجھے جس ماحول میں، یورپ میں، دنیا کے جس ماحول میں جانا ہے، مجھے اسلام کی دعوت کو مد نظر رکھنا ہے. تیسرا احسان وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا. میدان تی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں اس کا تذکرہ ہے بطور آزمائش بنی اسرائیل کو بہت عرصہ محصور رکھا میدان تی میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات، کھانے پینے کا انتظام کیا. من کیا ہے؟ من کوئی میٹھی چیز تھی. صحیح بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھمبی ہوتی ہے یہ من میں سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ سے مروی یہ ہے کہ من جو ہے درختوں کے اوپر کوئی گوند لگا کرتی تھی جو انتہائی لذیذ، شہد سے زیادہ میٹھی، بہت نفیس ہوتی. بہرحال من کوئی میٹھی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی، فجر سے لے کے مغرب تک اترتی، اور ان کو حکم تھا کہ کھاؤ لیکن ذخیرہ نہیں کر سکتے. یہ ذخیرہ کر لیتے اور اگلے دن جب اس کو کھانے کی کوشش کرتے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا. سلوہ کسی بٹیر نما پرندے کو کہا جاتا. پرندوں کے غول آتے، جہاں بنی اسرائیل ٹھہرے ہوئے تھے وہاں بیٹھ جاتے، یہ آسانی سے ان کو پکڑ لیتے. اور صحیح بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ آپ میٹھا من کھاؤ اور سلوہ گوشت کی شکل میں پرندوں کا گوشت کھاؤ، لیکن اس کو یہ ذخیرہ کرتے تو اگلے دن وہ قابل استعمال نہ رہتا، بدبو پیدا ہو جائے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل من اور سلوہ کو ذخیرہ نہ کرتے تو غلے کی طرح، گندم اور چاول کی طرح گوشت بھی کبھی خراب نہ ہوتا. ان کے ذخیرہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے گوشت خراب ہونے لگ گیا. اور رسول اللہ، اور بخاری کی روایت ہے کہ اگر حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کو درخت جنت کے اس پھل کھانے کا مشورہ نہ دیتی تو عورت میں شوہر کے معاملات میں خیانت کا مادہ نہ آتا.
حضرت حوا نے مشورہ دیا، کو برے جذبے سے نہیں دیا تھا، بعض مرتبہ انسان سے، اس لیے یہ غلطی ہے، گناہ نہیں ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں میں رہے، اور بھائی حضرت حوا نے تو پھل کھانے کا کہا تھا، اگر ہم وہاں ہوتے نا تو ہم نے تو کہنا یار یہ جو جنت ہے اس کی رجسٹری بھی اپنے نام کرواؤ، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا۔ انسان کی فطرت ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اٹھایا تو بھائی ان کو چھوڑنے کو کس کا جی چاہتا؟ کسی کا جی نہیں چاہتا۔ بہرحال بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ من اور سلوہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو کھاؤ پیو، لیکن اس کو ذخیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام کے تحت ان کو کھانا کھلا۔ اگلی کلو، ہم نے ان کو کہا تھا خوب کھاؤ پیو، من طیبات ما رزقناکم، اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ طیبات، طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب ایسے رزق کو کہتے ہیں جو ظاہراً حسن بھی نفیس ہو اور شرعاً اور اخلاقاً بھی وہ حلال ہو۔ ایک کھانا ہے اس میں سے بدبو آ رہی ہے، وہ طیب نہیں ہے، اگرچہ آپ کے اپنے حلال کے پیسوں کا ہے، اب اس کھانا کھانے کو کھانا جائز ہے چونکہ یہ طیب نہیں رہا۔ ایک کھانا بہت اعلیٰ خوشبودار تازہ بتازہ ہے لیکن حرام کے پیسوں سے۔ بھائی کس سے ہے؟ ظاہراً یہ بہت خوشبودار ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا یہ خوشبودار نہیں ہے، یہ بدبودار ہے، یہ گندا ہے۔ تو طیب میں دو چیزیں شامل ہیں۔ مسلمان ایسا کھانا کھائے گا، اس لیے بھائی مسلمان کیا کرتا ہے؟ جانور کو ذبح کرتا ہے، اس میں خون کو الگ کرتا ہے۔ مسلمان کو حکم ہے، اللہ کے نبی کو طہارت ہر کام میں کیا تھی؟ بہت زیادہ پسند تھی، نفاست پسند تھی۔ فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے بھائی جو پاکیزہ رزق ہے اس کو کیا کرو۔ اگلی بات بڑھیا، فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی رزق کا تذکرہ کرتے ہیں نا وہاں ایک بات فرماتے ہیں وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، حد سے تجاوز۔ یہ حد سے تجاوز کرنا کیا؟ حد سے تجاوز کرنا یہ ہے کہ جو نعمتیں، جو رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کے بعد ناشکری کرنا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی، یہ اللہ کی حد سے کیا کرنا ہے؟ تجاوز کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو ضائع کرنا، بھائی یہ کیا ہے؟ حد سے۔ ہمارے مال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ اور بندوں کا حق ہے اس کو ادا نہ کرنا حق سے تجاوز ہے۔ اللہ نے بڑا مال دیا ہے، زکوٰۃ دینے کی توفیق نہیں۔ اللہ نے بڑا مال دیا ہے، رشتہ دار غریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہے، اس کے باوجود بہن بھائیوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن عدالت میں 4 کیس چل رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں تم غلط ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے اور کسی کو پلاٹ بیچ دیا ہے، پیسے وصول کر لیے، رجسٹری لیٹ ہو گئی ہے اور اب پلاٹ کا ریٹ بڑھ گیا، بندہ بے ایمان ہو گیا۔ بھئی ہمارے معاشرے میں ساری شکلیں چل رہی ہیں کہ نہیں؟ ساری شکلیں چل رہی ہیں، دن رات فراڈ۔ ابھی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، جی فلاں بندہ آپ کے یہاں جمعہ پڑھتا ہے۔ میں لوگوں سے بھات بابو، بھائی جمعہ ہی پڑھتا ہے نا یار، ہم لوگوں کے معاملات میں کہاں مداخلت کر سکتے ہیں؟ کسی کے ذاتی معاملے میں مداخلت کرو، اس کو ایک مرتبہ ٹوک دو، بھائی ایسا نہ کرو، اس نے 1 مہینہ سلام کے جواب نہیں دینا یار۔ آپ سمجھتے ہو پتہ نہیں ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جو یہاں جمعہ پڑھتا ہم جو کہیں گے، اگر جو ہم ممبروں پر بیٹھ کے کہتے ہیں لوگ ماننے لگ جاتے تو پھر بات ہی کیا تھی؟ اب پلاٹ بیچا ہے 2 سال پہلے، اس کے پیسے لے لیے، جس پیسے بندے نے پیسے دیے وہ باہر ہے، وہ بیچارہ 2 سال آ نہیں سکا۔ اس نے کہا جی جب میں آؤں گا میرے نام کیا کرا دیں گے؟ رجسٹری۔ اب اتفاق سے 2 سالوں میں وہاں دائیں بائیں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ ایسا ریٹ بڑھا، ریٹ ڈبل ہو گیا، اب نیت بے ایمان ہوگی۔
پلاٹ تھا 1 کروڑ کا، اب کتنے کا ہو گیا؟ اب کہہ رہا جی نہیں اپنا کروڑ واپس لے لو۔ اب مومن کیا بن رہا ہے؟ اپنا کہنے لگا جی میں تو ان کے پیسے واپس دے رہا ہوں، کیوں جی میں نے ان کو کہا تھا رجسٹری کرواؤ۔ وہ باہر بیٹھا، وہ کہہ رہا ہے یار میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، اب میرے پاس مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جی 2 ٹوک حرام کام کر رہے ہیں آپ، مجھے پتا تھا کہ اب کہہ دیا ہے، اب میرے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں رہے گا، اب سلام کا جواب دینا جائز نہیں رہے گا، لیکن بھائی کیا کریں؟ نہیں ہے تو میں کون سا جمعے والے دن الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں کہ مجھے لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو میں الیکشن ہار جاؤں گا؟ بھائی سچی بات تو بیان کرنی ہے۔ آپ نے 1 لاکھ کروڑ روپے لے کے استعمال کر لیا، اب دائیں بائیں والے اعلیٰ عمارتیں آ گئی ہیں اور اس پلاٹ کا ریٹ بڑھ گیا، اب کیا ہو گئے؟ بے ایمان ہو گئے ہو؟ یہ دینا کیا ہے لازم؟ اور ہاں میں نے الٹ بھی دیکھے، میں نے بعض واقعات دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک صاحب ماشاءاللہ یہاں جمعے میں آتے ہیں، انہوں نے قیمتی جگہ بیچی، پیسے لے لیے، وہاں بھی کوئی ایسی مجبوری تھی، 3 سال رجسٹری نہیں ہو سکی، 3 سال رجسٹری۔ اب جس بندے نے زمین بیچی ہے اس کو پتہ ریٹ بہت بڑھ گیا، وہ بار بار دوسرے کے پاس جا رہا ہو، میں کبھی بھی شیطان مجھے غلط پٹی پڑھا سکتا ہے، میری آخرت نہ خراب کر، اپنی رجسٹری کروا، ریٹ بڑھ گیا، میرے لیے کچھ مشکل نہیں، میں اس زمین کو بیچوں اور تیرے پیسے تجھے واپس کروں اور ڈبل ٹیبل جیب میں ڈالوں۔ اب یہ مومن بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، انہی کی وجہ سے تو برکتیں انہی کی وجہ سے برکتیں اتر رہی ہیں۔ 6 سال تک کسی وجہ سے رجسٹری نہیں ہو سکی اور 3-4 گنا ریٹ بڑھ گیا، لیکن اس بندے نے کہا نا یہ میری آخرت ہے، میں اس کو دے چکا ہوں، اب چاہے اس کا اربوں ریٹ بڑھ جائے، یہ پلاٹ کس کا ہے؟ یہ اسی کا ہے۔ اب میں نے کہا واہ واہ، یہ ہے متقی لوگ۔ حقیقت بھائی کیا؟ متقی وہ نہیں جس کو ہم دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ تہجد پڑھنا عبادت کا پہلو ہے، تقوی کا پہلو ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ دونوں الگ الگ باتیں۔ قرآن نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں پاکیزہ رزق کھاؤ ہمارے دیے، ولا تطغوا فیہ، اور تم حد سے تجاوز اگر حد سے تجاوز کیا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تمہارے اوپر میرا غضب اترے گا۔ تمہارے اوپر کیا اترے گا؟ میرا غضب اترے گا، اللہ کے غضب کو پھر بچا نہ سکو گے۔ ابھی چند دن پہلے وہ اخبار میں تھا، گجرانوالہ میں کوئی شادی ہوئی، انہوں نے ماشاءاللہ جو ناچ گانے والے بلائے ان پر کوئی 2-4 کروڑ لگا دیا۔ رات کو شادی سے فارغ ہو کر رات 2 بجے جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے 4 گاڑیاں لوٹ لیں، 4 گاڑیاں لوٹ لی۔ اب ان میں سے جو ایک تھے وہ میرے بھی جاننے والے تھے، کہنے لگا مجھ صاحب ہمیں پتہ تو ہے، پکڑ آ گئی، اس کا کفارہ کیا؟ میں اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو 4 کروڑ حرام میں لگایا ہے نا، اب 4 کروڑ کسی خیر کے کام میں بھی لگاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ ولا تطغوا، یہ بہت اہم بات ہے، ہماری دی ہوئی ہر نعمت کو استعمال کرو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تمہارے اوپر کیا اترے گا؟ میرا غضب اترے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب اتر جائے فقد هَوَى، وہ پھر برباد ہو کر رہے گا، وہ پھر کیا ہو کر رہے گا؟ ہاں، اللہ کے غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ، اسی سلسلہ کی ایک آیت باقی ہے، اللہ نے توفیق دی تو وہ کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔